اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، یعنی یہ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے۔ اس جگہ کفار قریش کے 3 قول نقل کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری یہ کہ آپ کے کلام سے ہمارے کان بہرے ہیں۔ تیسری یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں۔ قرآن میں اس قول کو بطور مذمت کے نقل کیا ہے جس سے ان کا کہنا غلط معلوم ہوتا ہے، مگر دوسری جگہ خود قرآن نے ان کا ایسا ہی حال بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت میں ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کا اس کہنے سے مطلب یہ تھا کہ ہم تو مجبور و معذور ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ اور کانوں میں بوجھ اور درمیانی حجابات ہیں، تو ہم کیسے آپ کی بات سنیں اور مانیں۔ گویا اپنے آپ کو مجبور ثابت کرنا تھا، اور قرآن نے جو ان کا ایسا ہی حال بیان فرمایا اس میں ان کو مجبور نہیں قرار دیا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں آیات الہیہ کو سننے اور سمجھنے کی پوری صلاحیت تھی، مگر جب انہوں نے کسی طرح ادھر کان بھی نہ لگائے اور سمجھنے کا ارادہ بھی نہ کیا تو سزا کے طور پر ان پر غفلت و جہالت مسلط کر دی گئی، مگر وہ بھی اس درجے میں نہیں کہ یہ لوگ مسلوب الاختیار ہو جائیں، بلکہ اب بھی ارادہ کر لیں تو پھر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت عود کر آئے گی۔ کفار نے جو اپنے دلوں پر پردے، کانوں میں بوجھ وغیرہ کا اقرار کیا، یہ تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ نہ تھا کہ ان میں عقل نہیں یا بہرے ہیں، بلکہ ایک قسم کا استہزاء و تمسخر تھا، مگر اس ظالمانہ جرت و استہزاء کا جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی تشدد کی بات نہ کریں، بلکہ اپنی تواضع کا اظہار کریں کہ میں خدا نہیں جو ہر کام کا مالک و مختار ہوں، بلکہ تم ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق صرف اس کا ہے کہ مجھے میرے رب نے وحی بھیج کر ہدایت کی، اس کی تاکید کے لیے معجزات دیے، جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم سب مجھ پر ایمان لاتے، اور اب بھی میں تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں کہ اپنا رخ عبادت
و طاعت میں صرف ایک اللہ کی طرف کر لو اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو۔ آخر خطاب میں قرآنی بشارت و نذارت کے دونوں پہلو ان کے سامنے کر دیے کہ مشرکین کے لیے بڑی خرابی ہے اور مؤمنین کے لیے دائمی ثواب۔ اب اس میں مشرکین کی خرابی بیان کرنے کے ضمن میں اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ لا یؤتون الزکاۃ، یعنی یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ آیات مکی ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو فرض ہونے سے پہلے ہی ان پر عدم ادائیگی زکوٰۃ کا الزام کیسے درست ہوا؟ اس کا جواب ابن کثیر نے یوں دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ تو ابتدائی اسلام ہی میں نماز کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورۃ المزمل کی آیت میں آیا ہے، مگر اس کے نصابوں کی تفصیلات اور وصولیابی کا انتظام مدینہ طیبہ میں ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ ارشاد فرمایا لہم اجر غیر ممنون۔ لفظ ممنون کے معنی مقطوع کے ہیں، مراد یہ کہ ایمان و عمل صالح کے پابند لوگوں کو آخرت میں جو اجر دیا جائے گا وہ دائمی ہوگا، جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والا ہوگا۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 5 تا 8 پر مشتمل تھا، جس میں کفار کے اعتراضات اور ان کا مکمل جواب موجود تھا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔